السلام علیکم، عبدالعزیز خان آپ کے ساتھ آج کی ہیڈ لائن نیوز سی این این سے شروع کرتے ہیں۔ امریکہ میں جو ہے وہ کافی زیادہ فسادات شروع ہو گئے ہیں۔ کل جو پولیس نے ایک کالے شخص کو جو ہے وہ کافی مشکل طریقے سے گرفتار کیا، جس سے وہ مر بھی گیا وہیں پہ۔ تو شروع میں تو پولیس نے یہ کہا کہ جی وہ ریزسٹ کر رہا تھا بہت زیادہ، جب بعد میں کچھ ویڈیوز نکلی تو سمجھ لگا کہ جی وہ ریزسٹ نہیں کر رہا تھا، پولیس جو ہے وہ غلط کہہ رہی تھی۔ اور جو بندہ اس کو ہینڈل کر رہا تھا اس کے اوپر پہلے بھی اس طرح کی کمپلینس تھیں، تو اس کے اوپر 18 کمپلینس تھیں اس سے پہلے۔ تو یہ جو موو اس نے کی تھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ موو تو نہیں الاؤ تھی، یعنی اس کو ہم اجازت نہیں دیتے تھے، لیکن اب اس بات کو کہنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی اس بندے کا مطلب اس طرح کا شوق ہی تھا اس طرح سے لوگوں کو تنگ کرنا۔ جو سی این این کا جو اینکر اس کی رپورٹ کر رہا تھا وہ رو پڑا، یعنی، اور اس نے کہا کہ جی مجھے بہت غصہ ہے۔ تو کالوں کے ساتھ امریکہ میں ویسے کچھ نہ کچھ ہوتا تو رہتا ہے، لیکن اب انہوں نے منیاپولس کے اسٹیشن کو آگ لگا دی پروٹیسٹرز نے، اور انہوں نے وہاں نیشنل گارڈز جو ہے وہ اب موو کر دی ہے۔ لیکن وہ مسئلہ وہی ہے کہ جو صاحب یہاں بیٹھے ہیں جن کو اپنے ہی مسئلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، یعنی وہ ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ ایک قانون لاگو کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ، جبکہ بات یہ کہ قانون آپ کو اس جگہوں میں بنانے چاہیے۔ یعنی یہ بات ٹھیک ہے کہ مانا کہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو آپ کو تھوڑا سا ایک ان کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ کافی مشکل سچویشنز کو بھی ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب یہاں پہ پتہ چل گیا کہ جی یہ کوئی مشکل سچویشن نہیں تھی، وہ آدمی رزسٹ بھی نہیں کر رہا تھا، تو پھر اب آپ نے اس کے اوپر کیا اقدامات لیے؟ صرف پولیس والوں کو فائر کر دینے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو لوگوں کو پتہ ہے کہ اس طرح کی فائرنگ جو ہوتی ہے وہ بعد میں وہ آدمی کہیں اور یا تو چلا جائے گا یا وہ کچھ اور کر لے گا، یا ہو سکتا ہے کہ اس کو بعد میں انکوائری کے بعد اس کو واپس لے لیا جائے۔ تو اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر کوئی اس طرح کے چارجز لگائیں جس میں آپ کہیں کہ جی نہیں، تمہارے ہاتھوں سے ایک بندہ قتل ہوا ہے، تم اس کے قتل کا اب جواب دو کھڑے ہو کے کہ تم اس کو قتل کیوں کیا ہے۔ تو ورنہ صرف اس کو اس کے عہدے سے برخاست کر دینا تو کوئی اس کا حل نہیں ہے۔ خیر، یہ اس کو ٹرمپ کو یہ باتیں سوچنی چاہیے۔ اگر آپ نے ملک میں امن و امان رکھنا ہے، آپ کو ایک ڈائیورسیفائڈ ملک ہے، اس میں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں، تو آپ کو ان لوگوں کے لحاظ سے جو ہے وہ تھوڑا سا چلنا پڑے گا۔ لیکن یہ تو اپنی جو ہے وہ اگلی صدارت پکی کرنے کی چکر میں جو کچھ اس سے ہو سکتا ہے، یعنی ہو سکتا ہے اس چھوٹی سی خبر کا اس نے کوئی بہت بڑا نوٹس تک نہ لیا، اس کو یہ بات پتہ چلی ہو تو اس نے اس کو ویسے ہی اگنور کر دیا ہو، کیونکہ یہ اپنے جو ہے نا ٹویٹر کے بادشاہ ہیں، یہ بس دنیا جو ہے وہ کیا کر رہی ہے اور یہ ٹویٹر پہ لگا ہوا ہے۔ تو چائنا جو کہ آج کی بڑی ہیڈ لائن ہے، اب چائنا جو ہے وہ ایک نیو ولف واریر ڈپلومیسی جو ہے وہ اس کو لے کے چل رہی ہے۔ ابھی چائنا کو دیکھیں تو چائنا جو ہے وہ لداخ میں گھسا ہوا ہے، اور ہندوستان کے ساتھ اس نے اپنی سینگیں پھنسائی ہوئی ہیں۔ ہانگ کانگ کے اوپر اس نے ایک قانون پاس کر دیا ہے، تائیوان پہ اس کی نظریں ہیں، تو ہانگ کانگ کا حال بھی اس نے کافی برا کر دیا ہے، اور ہانگ کانگ کو چائنا مین لینڈ کے ساتھ اس نے واپس جوڑ لیا ہے۔ تو چائنا تو ہمیں ٹویٹر پہ نظر نہیں آتا ہے، نہ چائنا ٹویٹر کے خلاف باتیں کرتا ہے، چائنا ٹویٹر کے حق میں باتیں کرتا ہے۔ تو امریکی صدر کو بھی سیکھنا چاہیے کہ ہر چیز ٹویٹر پہ نہیں ہوتی ہے، کچھ چیزوں کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو ہانگ کانگ میں جو ہے وہ بل تو چائنا نے پاس کر دیا ہے، اب اس کے لیے یو کے کہہ رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے، میں ہانگ کانگ کے لوگوں کو اپنا سٹیزن شپ کے پاتھ پہ لاتا ہوں، یعنی کیونکہ اور اس کا تو کوئی طریقہ نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ وہاں رہتے ہیں جن کو ایک اسپیشل اسٹیٹس کے ساتھ رہ رہے تھے، اب جب چائنا اس کے اوپر پوری طرح سے قبضہ کر لے گا تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ چائنا بہت اپنے طریقے سے ان کو ہینڈل کرے گا، تو یہ کافی خطرناک چیز ہو سکتی ہے۔ تو اچھا، یہ ایک چیز جو ہے یہ ہنگری لوکسٹ تھریٹن بلین، تو یہ جو ٹڈے آ گئے ہیں دنیا بھر میں، یہ جو گراس ہاپرز کہلاتے ہیں، یا ہم لوگ اپنی زبان میں ٹڈے کہتے ہیں، یہ اب ایک بہت بڑا تھریٹ بنتے جا رہے ہیں، کرونا وائرس کے برابر کا تھریٹ یہ بنتے جا رہے ہیں، کیونکہ جیسے کرونا وائرس سے تو اگر آپ متاثر ہوں گے پھر آپ کے مرنے کے کچھ چانسز پیدا ہوں گے، اور اس میں سے بھی کچھ لوگ جو جوان ہیں وہ شاید بچ جائیں گے، لیکن بھوک ایسا وائرس ہے جو کہ نہ عمر دیکھتا ہے، نہ امیونٹی دیکھتا ہے، نہ کچھ دیکھتا ہے،
اور جن لوگوں کو تھوڑا سا نہیں آئیڈیا، کیونکہ بہت سے لوگوں کو نہیں آئیڈیا ہوتا ہے ایسی چیزوں کا، یعنی دنیا میں ایسی بہت ساری جگہیں ہیں، پاکستان میں، انڈیا میں، جہاں پہ جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ غریب ہیں، ان کے پاس کوئی بھی چیز جمع کی ہوئی نہیں ہوتی ہے، وہ بالکل خالی ہاتھ ہی رہتے ہیں ہر وقت۔ تو وہ جو اگاتے ہیں وہ اسی کو جمع کرتے ہیں اور وہ اسی کو کھاتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو کسان ہیں ان کی فصلیں ابھی لگی ہوئی ہیں، اور یہ جو پورا ایک ٹڈی دل آتا ہے، ان لوگوں کے پاس کوئی طریقہ بھی نہیں ہوتا ہے ان کو مارنے کا، یعنی کیونکہ اس کے اوپر یا تو آپ پیسٹی سائڈ کا اسپرے کریں جو کہ بذات خود بہت مہنگا ہوتا ہے، یہ لوگ بیچارے تو بڑی مشکل سے اپنی کھیتیاں اگاتے ہیں، تو پیسٹی سائڈ کے اسپرے تو خیر یہ افورڈ بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ جو ٹڈے ہوتے ہیں یہ منٹوں میں، یعنی ان کو یہ صرف اڑاتے ہیں شور مچا کے، لیکن وہ جو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں اس تھوڑی دیر میں ہی وہ فصل کو اچھا خاصا تباہ کر کے ہی آگے جاتے ہیں۔ تو یہ اس وقت جو ہے وہ افریقہ اور پھر مڈل ایسٹ اور ایران اور پاکستان وغیرہ میں بہت تباہی پھیلاتے ہوئے یہ آ رہے ہیں، اور اب یہ انڈیا میں جو گھسے ہیں تو اس میں لگتا یہی ہے کہ یہ بہت سخت تباہی انڈیا میں بھی پھیلائیں گے۔ تو یہ کافی اب دیکھنے والی بات ہے کہ انڈیا کی گورنمنٹ یا یہ باقی ملکوں کی گورنمنٹس بھی ان کے خلاف کس طرح سے کچھ کرتی ہیں۔ تو باقی آگے چلتے ہیں، کوئی اتنا ہانگ کانگ کا آرٹ کا فیوچر بھی جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا جب چائنا وہاں پر آ جائے گا۔ اچھی خبر ہے کہ ایک آل الیکٹرک ایئر کرافٹ جو ہے وہ اب اپنی پہلی فلائٹ کرنے والا ہے، تو یہ اس لحاظ سے اچھی بات ہے کہ اس کا چونکہ کوئی دھواں، کوئی اس طرح سے اس کی کوئی ایمیشن تو نہیں ہوگا، اس کا الیکٹرک کا ہوگا یہ، تو یہ کافی جو ہے وہ فضا کے لیے اچھا ہوگا۔ دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا رپورٹس آتی ہیں۔ نائٹ لائف کی فیوچر کی جو ہے وہ سب کو ویسٹ میں بہت فکر رہتی ہے، جبکہ حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر دنیا میں ہمارے پاس چیزوں کے آلٹرنیٹیوز آ رہے ہیں ہر چیز کے، جیسے ورک فرام ہوم پہلے نہیں ہوتا تھا، ورک فرام ہوم جو ہے بالکل نارمل ہوتا جا رہا ہے، تو ان لوگوں کو کوئی آلٹرنیٹیو کیوں نہیں دیا جاتا ہے؟ یہ ایک میرے لیے بڑی عجیب سی بات ہے کہ بالکل ایسے شو کیا جاتا ہے جیسے ان لوگوں کے پاس کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہے سرے سے، جبکہ ایک طرف ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی ہر چیز کے آپشنز ہوتے ہیں، آپ کو اس آپشن کی طرف جائیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی آپشن مل جائے گا، لیکن جب بات ان لوگوں کے اوپر آتی ہے جو لوگ ریڈ لائٹ ایریا سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہاں پہ یہ شو کیا جاتا ہے کہ جی اس کا تو کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے۔ تو یہ ویسٹ کو اپنی اس عجیب سی پالیسی پہ بھی تھوڑا سا نظر ثانی کرنا چاہیے۔ اب ڈزنی کا سی ای او کہہ رہا ہے کہ جی اب ڈزنی کو کھولنا چاہیے، جو کہ صحیح بات ہے، ڈزنی کو کھولنا چاہیے، لیکن جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ امریکن عوام جو ہے وہ نہ کوئی ایس او پی فالو کرتی ہے، نہ وہ کوئی ماسک پہنتی ہے، نہ کسی چیز کو صحیح مانتی ہے، تو ایسی صورت میں تو اس کو کھولا نہیں جا سکتا ہے۔ آپ اپنی عوام کو پہلے ایجوکیٹ کریں صحیح طرح سے، ان کو سمجھائیں کہ ایسے نہیں ہو سکتا ہے جس طرح سے آپ لوگ چل رہے ہیں۔ تو یہ ابھی جو ہے وہ ریفریش ہوا ہے پیج سی این این کا، لیکن خبریں جو ہیں وہ چینج نہیں ہوئی، جو خبریں تھیں وہی کی وہی تقریباً ہے۔ تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ اور ایس او پیز کو اگر فالو کیا جائے تو بالکل آپ ہر چیز کھول سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں فالو کریں گے اور اگر آپ کا صدر جو ہے وہ اپنی حرکتوں میں ہی رہے گا، ٹرمپ کو ٹویٹر کو دھمکیاں دینا، جرنلسٹ کو ماسک کے اوپر اس کا مذاق اڑانا، تو پھر آپ کا ڈیتھ ٹول ہی بڑھتا رہے گا بس، یعنی اور پھر آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوگا اس کے علاوہ۔ تو بی بی سی پہ چلتے ہیں، مین خبر وہی ہے منیاپولس کی۔ ساؤتھ کوریا میں اسکول جو ہیں دوبارہ بند کر دیے گئے کیونکہ وائرس دوبارہ پھیلنا شروع ہو گیا، جبکہ یہ ممالک کافی جو ہے وہ ایس او پیز فالو کرتے ہیں، لیکن یہ ممالک بھی کنٹرول نہیں کر پائے۔ یہ ایک بڑی اہم قسم کی بات ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اور زیادہ سخت کنٹرول اس کے لیے چاہیے، تو جو کہ امریکن لوگوں سے تو تقریباً نہیں ہوگا۔ لیکن ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کو تو خیر سوشل میڈیا کے خلاف، کیونکہ یہ اپنی اصل میں تو اس نے اپنی اگلی نوکری پکی کرنی ہے،
ماسکو میں جو ہے وہ ڈیتھ ٹول تقریباً ڈبل ہو گیا، جو کہ بڑی خطرناک بات ہے اگر ماسکو بھی اس کا ایک ایپی سینٹر بن رہا ہے۔ روس تو جو ہے وہ پہلے کافی بچا ہوا تھا، تو اب روس میں یہ اچانک ہی پھیلنے لگا۔ اب یہ جیسے ایک تصویر دیکھیں، اب اگر اس طرح سے آپ لوگوں کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں سے نکلیں اور جو بھی انہوں نے کرنا ہے وہ کریں، تو یہ تو ٹھیک ہے، آپ سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ کریں، لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو قوم ہے خاص طور پہ امریکنز کی، یہ نہیں، یہ لوگ اس طرح کی چیزوں پہ بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، تو اس لیے ان کو اجازت دینا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے۔ ان کو کنٹرول کون کرے گا؟ تو منیاپولس کے حالات خراب ہو گئے ہیں، تو چلیں اب امریکی صدر کو اللہ تعالیٰ تھوڑی توفیق دے کہ وہ یہاں پہ بھی اردو میں یہی خبر ہے کہ صدر نے سوشل میڈیا کو حاصل قانونی تحفظ میں ترمیم کے حکم نامے میں دستخط کر دیے۔ صدر صاحب تو اپنی بس اگلی ٹرم کو پکی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اب یہ چائنیز جو ہے یہ دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں، اب یہ شو کر رہے ہیں کہ جی ہانگ کانگ کے لوگ تو جو ہے نا بڑے خوش ہیں اور وہ بڑے سائن کر رہے ہیں پٹیشنز پہ، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ سب ہو جائے۔ 10-15 لوگ تو آپ کو ویسے ہی مل جاتے ہیں، یہ کتنے لوگ ہیں؟ یہ 8 لوگ بھی نہیں ہیں، یعنی 8 لوگ ان کو مل گئے، جو انہوں نے ابھی جو کل میں تصویر دیکھی تھی جس میں انہوں نے ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا ہوا تھا۔ اب ہزاروں لوگوں کو گرفتار کریں گے تو آپ کو 8 آدمی تو مل جائیں گے جو کہ آپ کے حق میں سائن کرنے کو تیار ہو جائیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اصل میں اندر سے نہیں چاہتے ہیں جو بھی آپ کر رہے ہیں۔ لیکن خیر چائنا کسی کی سنتا نہیں ہے۔ کومو لنگما کا انہوں نے سروے کر لیا ہے اور اس کی انہوں نے ہائٹ وغیرہ جو ہے وہ ناپ لی ہے، جو کام انہوں نے کرنے ہیں ان کاموں پہ یہ بالکل صحیح سے لگے ہوئے ہیں۔ اب پتہ نہیں یہ جو ہے وہ ہانگ کانگ کا نام شام بھی اب بدل دیں گے تاکہ لوگ جو ہیں وہ ہانگ کانگ کو بھول جائیں، جب اس کا نام ہی بدل دیا جائے گا تو پھر کس کو یاد رہے گا کہ اس نام سے بھی کوئی جگہ تھی۔ اور چائنا کہہ رہا ہے کہ جی کوئی نیا کنفرم کیس نہیں آیا ہے، جبکہ بعض جگہوں پہ سنا ہے کہ شاید ایک آدھ کیس وہاں نکلے ہیں، لیکن خیر اب وہ چائنا جب کہہ رہا ہے تو پھر چائنا کے خلاف کون کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کہ تم غلط کہہ رہے ہو۔ یہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں جو پورا ایک کتھئی رنگ کا ایک لگ رہا ہے کہ اس دیوار پہ پینٹ ہوا ہوا ہے، یہ سارے ٹڈے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ اب بمبئی کی طرف مارچ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ اس ریسٹورانٹ نے ڈیلیوری کے لیے روبوٹ استعمال کرنے شروع کر دیے ہیں، تو اس طرح سے اگر آپ سوشل ڈسٹینسنگ کریں، چیزوں کو تھوڑا سا ان کی جگہ پہ رکھیں، لوگوں کو تھوڑا سا فاصلے سے رکھیں، تو پھر آپ ہر چیز کھول بھی سکتے ہیں۔ یعنی مثلاً جاپان کے حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں اکانومی کے لحاظ سے، اور جاپان جو ہے وہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ جاپانی جو ہے وہ اکانومی ہٹ کو اتنے آرام سے برداشت نہیں کر پاتے ہیں اور وہ خودکشیاں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں جاپان کے ساتھ ابھی کیا ہوتا ہے، لیکن جاپان کے اکانومک حالات بہت خراب ہو رہے ہیں۔ الجزیرہ میں بھی منیاپولس کی خبر سب سے اوپر ہے۔ یہ دیکھیں وہاں پہ 8 آدمی سائن کر رہے تھے، یہاں پہ 20 پولیس والے یہاں کھڑے ہوئے ہیں، تو اب کیا کہا جا سکتا ہے یعنی۔ اور ٹرمپ جو ہے وہ بس ٹویٹر کے خلاف ہی لگا ہوا ہے۔ یہاں ایکواڈور میں خبر ہے کہ یہ آدمی اپنی مدر کو دفن بھی نہیں کر پایا، تو یہ بھی ایک انیکویلٹی جو ہے وہ بڑی اب ایکسپوز ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ تو دنیا بھر میں ان حالات میں بھی سیریں کر رہے ہیں اور یاٹس کرائے پہ لے رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ بیچارے جو ہیں وہ اپنے پیاروں کو دفن بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو انیکویلٹی جو ہے وہ بھی اپنی اس کی پیک بھی پھر ایکسپوز ہوتی ہے ایسے موقعوں پہ۔ اور آسٹریلیا جیسے ملک میں ابھی تک جو لوگوں کو بش فائر سے نقصان ہوا تھا وہ ابھی تک اسٹرگل کر رہے ہیں، اور یہ ٹڈا ہے، یہ وہ چیز ہے جس سے اس وقت ایک بہت بڑی دنیا جو ہے وہ پریشان ہو گئی ہے، اور وہ کرونا وائرس کے برابر کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ یہ دونوں تصویریں پتہ نہیں ساتھ کیوں لگائی ہیں، کیونکہ یہ شاید یہ دونوں دنیا کو پریشان کر رہے ہیں، اس لیے ان کی تصویریں ساتھ لگا دی گئی ہیں۔ یہ جو کریش ہوا پاکستان میں جو جہاز، اس نے کافی بڑا جو ہے وہ ایک پینڈورا باکس کھول دیا ہے۔ اس سے لگتا یہ ہے کہ جو ایئر لائن انڈسٹری ہے وہ بہت ہی مشکل حالات میں ہے پاکستان میں، اور مسئلہ یعنی صرف
پائلٹ کا یا جہاز کا یا نہیں تھا مسئلہ، لگتا ہے کہ بہت ساری طرف ہے، کیونکہ وہ ہر آدمی باقی تمام آدمیوں پہ جب الزام لگاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ تو یہاں پہ جو پائلٹ ایسوسیشن ہے وہ سیفٹی والوں پہ اور ایئر لائنز پہ، اور جو ایئر لائن ہے وہ پائلٹس پہ، اور لوگ ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کافی سخت قسم کا مسئلہ ہے، جو کہ بہت گہرائی میں دیکھنا چاہیے۔ کافی پاکستان میں پچھلے 10-15 سالوں میں بہت زیادہ اب جو ہے وہ حادثات ہو گئے ہیں، اور اس کو کچھ نہ کچھ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو لوگ ہوائی جہاز سے سفر کرتے ہیں ان کی بھی ایک طرح سے مجبوری ہوتی ہے۔ تو لبنان کی پارلیمنٹ نے $300 ملین کا ایڈ پیکج دیا ہے۔ حالات دنیا کے جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں۔ یہ بات جو ہے وہ جو دنیا کے لیڈر ہیں بڑے ملکوں کے، ان کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو رائٹرز میں باقی خبریں تو تقریباً اسی طرح کی ہیں، کوئی اتنی زیادہ وہ نہیں ہے۔ امریکہ کا ڈیتھ رول جو ہے وہ بڑی تعداد سے مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، اور بش صاحب کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو ان کو سمجھانے کی کوشش بھی کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ وہ بیچ پہ جانا تو ضروری ہے، لیکن اب بیچ کتنے سیف رہ گئے ہیں یہ ایک بڑا اچھا سوال ہے، اور اس سوال کا جواب کون دے گا؟ تو جاپان میں جو لوگ سوئسائڈ کرتے ہیں ان کی تعداد بڑھنے کا بہت زیادہ اندیشہ ہے، کیونکہ جاپان میں سوئسائڈ بھی ایک لیگل چیز ہوتی ہے۔ انہوں نے اس کے لیے کچھ ڈپارٹمنٹس بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ جو لوگ سوئسائڈ کرنا چاہتے ہیں ان کو تھوڑا سا کنونس کیا جاتا ہے کہ وہ نہ کریں، لیکن اب کورونا کی وجہ سے وہ جو کال سینٹرز ہیں اس کے اندر بھی کم لوگ اب چونکہ ہو گئے ہیں تو کم کال ہینڈل کر پا رہے ہیں، تو اس سے بھی لگتا یہ ہے کہ شاید، کیونکہ ابھی جو کورونا کی وجہ سے جو اکانومی ہٹ ہو رہی ہے مسلسل، تو جاپان میں عام طور پر جب اکانومی ہٹ ہوتی ہے تو بہت زیادہ لوگ سوئسائڈ کرتے ہیں، تو خودکشی کا رجحان بہت ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اب یہ چیز ایک بہت ہی خطرناک لیول پہ آ سکتی ہے۔ یہ امریکہ میں نارڈ اسٹارم جو ہے، جو کہ ایک ہائی اسکیل اپ اسکیل ڈپارٹمنٹ اسٹور تھا، وہ کچھ کلوجر کی طرف جا رہا ہے۔ 40% ان کی سیل جو ہے وہ ہٹ ہوئی ہے۔ تو چیزیں ہٹ ہو رہی ہیں دنیا میں بہت زیادہ، بہت تیزی کے ساتھ۔ جیسا یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈنوک جو یو اے ای کا ہے وہ 5% کٹ کر رہا ہے۔ یو ایس میں آئل پرائسز مسلسل گر رہی ہیں کیونکہ ڈیمانڈ جو ہے وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے، جیسے امریکہ جیسے ملکوں کے لیے بہت مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو کنٹین کریں گے، لوگوں کو کہیں گے تم باہر نہ نکلو، اس کی وجہ سے جو تمام بزنس کی چیزیں جو رکیں گی، جیسے مثلا آئل لوگ نہیں خریدیں گے، کیونکہ اگر ایک آدمی گاڑی نہیں چلائے گا تو پیٹرول بھی نہیں خریدے گا، تو ان چیزوں سے پھر ان کی اکانومی کو اوور آل بہت زیادہ نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان کے لیے اسی لیے لوگوں کو روک کے رکھنا گھروں میں بھی اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اب وہی والی بات ہے کہ آپ کو ایک بہت کمپلیکس قسم کی چیز کا سامنا ہے، تو آپ اس چیز کا اسی لحاظ سے مقابلہ کریں، نہ یہ کہ جی آپ ٹویٹر کو بند کرنے کی کوشش میں لگ جائیں کہ ٹویٹر کو بند کرنے سے کہ امریکہ کے سارے مسائل حل ہو جانے ہیں۔ یعنی اب یہ بات اس آدمی کو سمجھنی چاہیے کہ کیا اصل مسئلہ ہے جس کو حل کرنا ہے، ٹویٹر کو بند کرنے سے نہیں ہوگا۔ جو مسائل ہیں ان پہ اسی طرح سے توجہ دی جائے۔ تو آج کا پھر یہ ہم ختم کرتے ہیں۔ مین جو ہے وہ امریکہ کے اندر جو رائٹس ہو رہے ہیں منیاپولس میں، اور چین جو اپنی ایک آیا ہے ایک وولف واریر پالیسی کے ساتھ۔ تو چلیں کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔